حماد بن زید اور ابن جریج دونوں نے عمر بن دینار کے واسطے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عیینہ کی گزشتہ حدیث کے مانند روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3000۔ محمد بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ایک عراقی شخص نے ان سے کہا، میری طرف سے عروہ بن زبیر سے اس شخص کے بارے میں سوال کیجئے جو حج کا تلبیہ پکارتا ہے، جب وہ بیت اللہ کا طواف کر لے تو کیا احرام سے آزاد ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر وہ تمہیں جواب دیں کہ وہ آزاد نہیں ہوگا تو ان سے کہنا کہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے، یعنی محمد بن عبد الرحمن نے کہا، میں نے عروہ سے اس کی بابت سوال کیا تو انہوں نے کہا، جو شخص حج کا احرام باندھے وہ حج کیے بغیر احرام سے فارغ نہیں ہوگا۔ میں یعنی محمد بن عبد الرحمن نے عرض کی کہ ایک شخص ہے جو یہی بات کہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، کتنی بری بات ہے جو اس نے کہی ہے۔ پھر میرا ٹکراؤ اس عراقی شخص سے ہوا تو اس نے مجھ سے اپنے سوال کے متعلق پوچھا، میں نے اسے بتا دیا۔ اس عراقی نے کہا، ان یعنی عروہ سے کہو، بلا شبہ ایک شخص خبر دے رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا تھا، یعنی حکم دیا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے بھی تو ایسا کیا تھا۔ محمد بن عبد الرحمن نے کہا، میں ان عروہ کے پاس آیا اور ان کو یہ بات سنائی۔ انہوں نے پوچھا، یہ سائل کون ہے؟ میں نے عرض کی، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا، اسے کیا ہے؟ اسے کیا ہے؟ وہ خود میرے پاس آ کر مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتا؟ میرا خیال ہے وہ کوئی عراقی ہوگا۔ میں نے کہا، میں نہیں جانتا۔ عروہ نے کہا، بلا شبہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ مکے آ کر آپ نے جو کام سب سے پہلے کیا یہ تھا کہ آپ نے وضو فرمایا اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر ان کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حج کیا۔ انہوں نے بھی سب سے پہلے جو کیا یہی تھا کہ بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے سوا کوئی کام نہ کیا، نہ بال کٹوائے نہ احرام کھولا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا۔ میں نے انہیں دیکھا، انہوں نے بھی سب سے پہلا کام جس سے آغاز کیا بیت اللہ کا طواف تھا، پھر اس کے علاوہ کوئی کام نہ ہوا۔ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے اپنے والد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ انہوں نے بھی سب سے پہلے جس سے آغاز کیا بیت اللہ کا طواف تھا اور اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ پھر میں نے مہاجرین و انصار کی جماعت کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا۔ اس کے بعد بال کٹوانا، احرام کھولنا کوئی کام نہ ہوا۔ پھر سب سے آخر میں جسے میں نے یہ کرتے دیکھا وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ انہوں نے بھی عمرے کے ذریعے سے اپنے حج کو فسخ نہیں کیا، اور یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لوگوں کے پاس موجود ہیں، یہ انہیں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اور نہ گزرے ہوئے لوگوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے یہ کام کیا۔ وہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب بھی بیت اللہ میں قدم رکھتے تو طواف سے پہلے اور کسی چیز سے ابتدا نہ کرتے تھے، یعنی طواف کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتے تھے۔ میں نے اپنی والدہ اور خالہ کو بھی دیکھا، وہ جب بھی مکے آتی طواف سے پہلے کسی اور کام سے آغاز نہ کرتی، اس کا طواف کرتی اور پھر احرام نہ کھولتی حتیٰ کہ حج پورا کر لیتی۔ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ وہ ان کی ہمشیرہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں فلاں لوگ کسی وقت عمرے کے لیے آئے تھے۔ جب انہوں نے حجر اسود کا استلام کر لیا اور عمرہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے احرام کھولا۔ اس شخص نے اس کے بارے میں جس بات کا ذکر کیا ہے اس میں جھوٹ بولا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3001۔ ابن جریج نے کہا، مجھے منصور بن عبد الرحمن نے اپنی والدہ صفیہ بنت شیبہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ قربانی ہے وہ اپنے احرام پر قائم رہے، اور جس کے ساتھ قربانی نہیں ہے وہ عمرے کے بعد احرام کھول دے۔ میرے ساتھ قربانی نہیں تھی، میں نے احرام کھول دیا، اور میرے شوہر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قربانی تھی، انہوں نے نہیں کھولا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمرے کے بعد میں نے دوسرے کپڑے پہن لیے،
اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ بیٹھی۔ وہ کہنے لگے میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ میں نے کہا آپ کو خدشہ ہے کہ میں آپ پر جھپٹ پڑوں گی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3002۔ وہیب نے کہا ہمیں منصور بن عبد الرحمن نے اپنی والدہ صفیہ بنت شیبہ سے، انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا ہم حج کا تلبیہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ پہنچے، پھر آگے ابن جریج کی طرح ہی حدیث بیان کی، البتہ اپنی حدیث میں یہ اضافہ ذکر کیا، یعنی زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو۔ میں نے کہا آپ کو خدشہ ہے کہ میں آپ پر جھپٹ پڑوں گی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 3003۔ ہمیں ہارون بن سعید ایلی اور احمد بن عیسیٰ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن وہب نے حدیث بیان کی، کہا مجھے عمرو نے ابن اسود سے خبر دی کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے مولا عبداللہ بن کیسان نے انہیں حدیث بیان کی کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی مقام حجون سے گزرتی تو وہ انہیں یہ کہتے ہوئے سنتے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرمائے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مقام پر پڑاؤ کیا تھا، ان دنوں ہمارے سفر کے تھیلے ہلکے، سواریاں کم اور ذات راہ بھی تھوڑا ہوتا تھا، میں، میری بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلاں فلاں شخص نے عمرہ کیا تھا۔ پھر جب ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی سب نے بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف کر لیا تو ہم میں سے جنہوں نے عمرہ کرنا تھا انہوں نے احرام کھول دیے۔ پھر ترویہ کے دن زوال کے بعد ہم نے احرام باندھ کر حج کا تلبیہ پکارا۔ ہارون نے اپنی روایت میں کہا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام نے کہا انہوں نے ان کا نام عبداللہ نہیں لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3004۔ شعبہ نے مسلم قوری سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حج تمتع کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے اس کی اجازت دی، جبکہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اس سے منع فرمایا کرتے تھے۔ انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا یہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ہیں، وہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، یعنی قری نے کہا ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ اس وقت بھاری جسم کی نابینا خاتون تھیں، ہمارے استفسار کے جواب میں انہوں نے فرمایا یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج تمتع کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3005۔ عبد الرحمن اور محمد بن جعفر دونوں نے اسی سند کے ساتھ شعبہ سے روایت کی، ان میں سے عبد الرحمن کی حدیث میں صرف لفظ تمتع ہے، انہوں نے حج تمتع کے الفاظ روایت نہیں کیے، جبکہ ابن جعفر نے کہا شعبہ کا قول ہے کہ مسلم قری نے کہا میں نہیں جانتا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حج تمتع کا ذکر کیا یا کہ عورتوں سے نکاح متع کی بات کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3006۔ معاذ بن معاذ نے ہمیں شعبہ سے حدیث سنائی، کہا مسلم قری نے ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ فرما رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر اولاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ ملا کر عمرہ کرنے کا تلبیہ پکارا تھا، اور آپ کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حج کا تلبیہ پکارا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو قربانیاں ساتھ لائے تھے، انہوں نے جب تک حج مکمل نہ کر لیا احرام نہ کھولا، باقی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جن کے ہمراہ قربانیاں نہ تھیں احرام کھول دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو قربانیاں ساتھ لائے تھے، لہٰذا انہوں نے احرام نہ کھولا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3007۔ محمد یعنی ابن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث سنائی، البتہ انہوں نے کہا جن کے پاس قربانیاں نہ تھی ان میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صاحب تھے، لہٰذا ان دونوں نے عمرے کے بعد احرام کھول دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3008۔ عبداللہ بن طاؤس نے اپنے والد طاؤس بن کیسان سے،
انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا جاہلیت میں لوگوں کا خیال تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا زمین میں سب سے برا کام ہے، اور وہ لوگ محرم کے مہینے کو سفر بنا لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جب اونٹوں کا پیٹھ کا زخم مندمل ہو جائے یعنی مسافروں کا نشان قدم مٹ جائے اور سفر یعنی اصل میں محرم گزر جائے تو عمرہ والے کے لیے عمرہ کرنا جائز ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ 4 ذی الحج کی صبح کو حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ پہنچے اور ان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ اپنے حج کی نیت کو عمرے میں بدل دیں۔ یہ بات ان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بڑی گراں تھی۔ سب نے بیک زبان کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسی حلت ہے، یعنی احرام کا خاتمہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل حلت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3009۔ نصر بن علی جہضمی نے ہمیں حدیث سنائی، کہا میرے والد نے ہمیں حدیث سنائی، کہا شعبہ نے ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے ابو عالیہ برہ سے روایت کی، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تلبیہ پکارا اور 4 ذی الحج کو تشریف لائے اور فجر کی نماز ادا کی۔ جب نماز فجر ادا کر چکے تو فرمایا جو اپنے حج کو عمرہ بنانا چاہے وہ اسے عمرہ بنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3010۔ یہی حدیث روح، ابو شہاب اور یحییٰ بن کثیر ان تمام نے شعبہ سے اسی سند سے روایت کی۔ روح اور یحییٰ بن کثیر دونوں نے ویسے ہی کہا جیسا کہ نصر بن علی جہضمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تلبیہ پکارا۔ البتہ ابو شہاب کی روایت میں ہے کہ ہم تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے نکلے۔ آگے ان سب کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحہ میں فجر کی نماز ادا کی۔ آگے ان سب کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحہ میں فجر کی نماز ادا کی، سوائے جہضمی کے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3011۔ ہمیں وہیب نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ایوب نے حدیث سنائی، انہوں نے ابو عالیہ برہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمیت عشرہ ذی الحج کی 4 راتیں گزارنے کے بعد مکہ تشریف لائے۔ وہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حج کا تلبیہ پکار رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے انہیں حکم دیا کہ اس نسخ جس کے لیے وہ تلبیہ پکار رہے تھے اس کو عمرے میں بدل دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3012۔ معمر نے ہمیں خبر دی، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے ابو عالیہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ذی طویٰ میں ادا فرمائی اور ذی الحج کی 4 راتیں گزری تھیں کہ تشریف لائے اور اپنے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ جس کے پاس قربانی ہے ان کے علاوہ باقی سب لوگ اپنے حج کے احرام کو عمرے میں بدل دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3013۔ محمد بن جعفر نے اور عبید اللہ بن معاذ نے اپنے والد کے واسطے سے حدیث بیان کی، لفظ عبید اللہ کے ہیں، کہا شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے حکم سے، انہوں نے مجاہد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمرہ ادا ہوا ہے جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، اب جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو وہ مکمل طور پر حلال ہو جائے، یعنی احرام کھول دے، یقیناً اب قیامت کے دن تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے، یعنی دونوں ایک ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3014۔ ابو حمزہ زبعی نے کہا میں نے حج تمتع کا ارادہ کیا تو متعدد لوگوں نے مجھے اس سے روکا، میں اسی ششپنج میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا اور اس معاملے میں استفسار کیا تو انہوں نے مجھے اس یعنی حج تمتع کا حکم دیا، کہا پھر میں اپنے گھر لوٹا اور آ کر سو گیا، نیند میں دوران خواب میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا تمہارا عمرہ قبول اور تمہارا حج مبرور
یعنی ہر عیب سے پاک ہے۔ انہوں نے کہا میں دوبارہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو دیکھا تھا کہہ سنایا۔ وہ خوشی سے کہہ اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمہارا خواب اسی کی بشارت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3015۔ شعبہ نے قتادہ سے، انہوں نے ابو حسان سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرمایا آپ نے ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر اپنی اونٹنی منگوائی اور اس کی کوہان کی دائیں جانب ہلکے سے زخم کا نشان لگایا اور خون پونچھ دیا اور 2 جوتے اس کے گلے میں لٹکائے، پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ جب وہ آپ کو لے کر بیدہ کے اوپر پہنچی تو آپ نے حج کا تلبیہ پکارا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3016۔ معاذ بن ہشام نے کہا مجھے میرے والد ہشام بن ابی عبداللہ صاحب دستوائی نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ شعبہ کی حدیث کے ہم معنی حدیث روایت کی، البتہ انہوں نے یہ الفاظ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ آئے یہ نہیں کہا، انہوں نے وہاں ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3017۔ شعبہ نے قتادہ سے حدیث بیان کی، کہا میں نے ابو حسان اعرج سے سنا، انہوں نے کہا بنو ہوجین کے ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا فتویٰ ہے جس نے لوگوں کو الجھا رکھا ہے یا پریشان کر رکھا ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے یعنی عمرہ کر لے وہ احرام سے باہر آ جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چاہے تمہاری مرضی نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3018۔ حمام بن یحییٰ نے قتادہ سے، انہوں نے ابو حسان سے حدیث بیان کی، کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اس معاملے میں فتوے نے لوگوں کو تفریق میں ڈال دیا ہے کہ جو بیت اللہ کا طواف یعنی عمرہ کرے وہ احرام سے باہر آ جاتا ہے، اور یہ کہ طواف مستقل عمرہ ہے۔ فرمایا ہاں یہی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چاہے تمہیں نہ چاہتے ہوئے قبول کرنی پڑے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3019۔ ابن جریج نے کہا مجھے عطا نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے احرام کی حالت میں جو شخص بھی بیت اللہ کا طواف کرے وہ حاجی ہو یا غیر حاجی، صرف عمرہ کرنے والا وہ طواف کے بعد احرام سے آزاد ہو جائے گا۔ ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے دریافت کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہاں سے لیتے ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل لیتے ہوئے پھر ان کے حلال یعنی ذبح ہونے کی جگہ البیت العتیق یعنی بیت اللہ کے پاس ہے۔ ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے کہا اس آیت کا تعلق تو وقوف عرفات کے بعد سے ہے۔ انہوں نے جواب دیا مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اس آیت کا تعلق وقوف عرفات سے قبل اور بعد دونوں سے ہے، اور انہوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے اخذ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حجۃ الوداع کے موقع پر طواف و سعی کے بعد احرام کھول دینے کے بارے میں دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3020۔ ہشام بن حجیر نے طاؤ سے روایت کی، کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ مجھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے مروہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال قینچی سے کاٹے تھے۔ میں نے کہا میں یہ تو نہیں جانتا مگر یہ جانتا ہوں کہ آپ کی یہ بات آپ ہی کے خلاف دلیل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3021۔ حسن بن مسلم نے طاؤس سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی، کہا میں نے قینچی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تراشے جبکہ آپ مروہ پر سعی سے فارغ ہوئے، یا یہ کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے بال قینچی سے تراشے جا رہے تھے اور آپ مروہ پر تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3022۔ عبد الاعلی بن عبد الاعلی نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں داؤد نے ابو نضرہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بلند آواز سے
حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے نکلے۔ جب ہم مکے پہنچے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ جن کے پاس قربانی ہے ان کے علاوہ ہم تمام اسے حج کو عمرے میں بدل دیں۔ جب ترویہ یعنی 8 ذی الحج کا دن آیا تو ہم نے احرام باندھا، مینا کی طرف روانہ ہوئے اور حج کا تلبیہ پکارا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3023۔ وہیب بن خالد نے داؤد سے، انہوں نے ابو نضرہ سے، انہوں نے جابر اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی۔ ان دونوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ پہنچے اور ہم بہت بلند آواز سے حج کا تلبیہ پکار رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3024۔ ابو نضرہ سے روایت ہے، کہا میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں موجود تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دونوں متع یعنی حج تمتع اور عورتوں سے متع کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دونوں متع کیے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ان دونوں سے روک دیا تو دوبارہ ہم نے دونوں نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3025۔ عبد الرحمن بن مہدی نے ہمیں حدیث سنائی، کہا مجھے سلیم بن حیان نے مروان اصغر سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر یمن سے مکہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے کیا تلبیہ پکارا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے مطابق تلبیہ پکارا۔ آپ نے فرمایا اگر میرے پاس قربانی نہ ہوتی تو میں ضرور احلال یعنی احرام سے فراغت اختیار کر لیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3026۔ عبد الصمد اور باحث دونوں نے کہا ہمیں سلیم بن حیان نے اسی سند کے ساتھ اسی کی طرح حدیث بیان کی، البتہ باحث کی روایت میں حلال ہو جاتا یعنی احرام کھول دیتا کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3027۔ حشیم نے یحییٰ بن ابی اسحاق، عبدالعزیز بن صہیب اور حمید سے خبر دی کہ ان سب نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ پکارتے ہوئے سنا، یہ کہتے ہوئے لبیک عمرۃ وحجہ، لبیک عمرۃ وحجہ، اے اللہ میں حج و عمرہ کے لیے حاضر ہوں، میں حج و عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3028۔ اسماعیل بن ابراہیم نے یحییٰ بن ابی اسحاق اور حمید طویل سے خبر دی، یحییٰ نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے لبیک عمرۃ وحجہ، اے اللہ میں حج و عمرہ کی نیت سے تیرے در پر حاضر ہوں۔ حمید نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا لبیک عمرۃ وحجہ، اے اللہ میں حج و عمرہ کی نیت کے ساتھ حاضر ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3029۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے زہری نے حنظلہ اسلمی کے واسطے سے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابن مریم علیہ السلام زمین پر دوبارہ آنے کے بعد فج روحہ کے مقام سے حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا نام لیتے ہوئے تلبیہ پکاریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3030۔ لیث نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ اسی کی مانند روایت بیان کی، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3031۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے حنظلہ بن علی اسلمی سے روایت کی کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آگے سفیان اور لیث بن سعد دونوں کی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3032۔ حداب بن خالد نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں حمام نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں قتادہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 4 عمرے کیے اور اپنے حج والے عمرے کے سوا تمام عمرے ذوالقعدہ ہی میں کیے۔ ایک عمرہ حدیبیہ سے یا حدیبیہ کے زمانے کا ذوالقعدہ میں جو عملاً نہ ہو سکا لیکن حکماً ہو گیا، اور دوسرا عمرہ اس کی ادائیگی کے لیے اگلے سال ذوالقعدہ میں ادا فرمایا۔ تیسرا عمرہ جعرانہ مقام سے آ کر کیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے اموال غنیمت تقسیم فرمائے، یہ بھی ذوالقعدہ میں کیا، اور چوتھا عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ ذوالحج میں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3033۔ محمد بن مسنہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے عبد الصمد نے حدیث سنائی، کہا ہمیں حمام نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں قتادہ نے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ انہوں نے کہا حج ایک ہی کیا، البتہ عمرے 4 کیے۔ پھر آگے حداب کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3034۔ ابو اسحاق سے روایت ہے، کہا میں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کتنی جنگیں لڑیں؟ کہا 17۔ ابو اسحاق نے کہا مجھے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 19 غزوے کیے، آپ نے ہجرت کے بعد ایک ہی حج یعنی حجۃ الوداع کیا۔ ابو اسحاق نے کہا آپ نے مکے میں رہتے ہوئے اور حج بھی کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3035۔ عطا نے خبر دی، کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی، کہا میں اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور ان کی دانتوں پر مسواک رگڑنے کی آواز سن رہے تھے۔ عروہ نے کہا میں نے پوچھا ابو عبد الرحمن یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں بھی عمرہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، میری ماں کیا آپ ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں سن رہی؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بتاؤ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں بھی عمرہ کیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرمائے، مجھے اپنی زندگی کی قسم آپ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ نہیں کیا مگر یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ عروہ نے کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن رہے تھے، انہوں نے ہاں یا نہ کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3036۔ مجاہد سے روایت ہے، کہا میں اور عروہ بن زبیر مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ ہم نے ان لوگوں سے اس نماز کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ بدعت ہے۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا ابو عبد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے عمرے کیے؟ انہوں نے جواب دیا 4 عمرے اور ان میں سے ایک رجب کے مہینے میں کیا۔ ان کی یہ بات سن کر ہم نے انہیں جھٹلانا اور ان کا رد کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اسی دوران میں ہم نے حجرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسواک کرنے کی آواز سنی۔ عروہ نے کہا ام المومنین ابو عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہیں، آپ نہیں سن رہی؟ انہوں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ عروہ نے کہا وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور ان میں سے ایک عمرہ رجب میں کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمرے کیے یہ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ساتھ تھے، یہ بھول گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3037۔ ابن جریج نے کہا
مجھے عطا نے خبر دی، کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ ہمیں حدیث بیان کر رہے تھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاریہ عورت سے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کا نام بتایا تھا لیکن میں بھول گیا ہوں، تمہیں ہمارے ساتھ حج کرنے سے کس بات نے روک دیا؟ اس نے جواب دیا، ہمارے پاس پانی ڈھونے والے 2 ہی اونٹ تھے، ایک پر اس کے بیٹے کا والد یعنی شوہر اور بیٹا حج پر چلے گئے ہیں، اور ایک اونٹ ہمارے لیے چھوڑ گئے، ہم اس پر پانی ڈھوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ اس رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3038۔ حبیب معلم نے ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے عطا سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے جسے ام سنان کہا جاتا تھا کہا، تمہیں کس بات نے روکا کہ تم ہمارے ساتھ حج کرتی؟ اس نے کہا، ابو فلاں یعنی اس کے خاوند کے پاس پانی ڈھونے والے 2 اونٹ تھے، ایک پر اس نے اور اس کے بیٹے نے حج کیا اور دوسرے پر ہمارا غلام پانی ڈھوتا تھا۔ آپ نے فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ حج یا میرے ساتھ حج کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3039۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا، ہمیں میرے والد نے حدیث سنائی، کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے شجرہ کے راستے سے نکلتے اور معرض کے راستے سے داخل ہوتے تھے، اور جب مکے میں داخل ہوتے تو ثنیہ علیہ سے داخل ہوتے اور ثنیہ سفلہ سے باہر نکلتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3040۔ زہیر بن حرب اور محمد بن مثنی نے کہا، ہمیں یحییٰ بن سعید قطان نے عبید اللہ سے اسی مذکورہ بالا سلہ سے روایت کی، اور زہیر کی روایت میں ہے وہ بالائی گھاٹی جو بطحا کے قریب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3041۔ سفیان بن عیینہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو اس کی بالائی جانب سے اس میں داخل ہوئے اور زیری جانب سے آپ مکے سے باہر نکلے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3042۔ ابو اسامہ نے ہشام سے مذکورہ سند کے ساتھ روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال قدا سے مکہ کی بالائی جانب سے مکے میں داخل ہوئے تھے۔ ہشام نے کہا، میرے والد دونوں یعنی بالائی اور زیری جانبوں سے مکے میں داخل ہوتے تھے، لیکن اکثر اوقات وہ قدا ہی سے داخل ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3043۔ زہیر بن حرب اور عبید اللہ بن سعید نے مجھے حدیث سنائی، دونوں نے کہا ہمیں یحییٰ القطان نے حدیث بیان کی، انہوں نے عبید اللہ سے روایت کی، کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی طویٰ مقام پر رات گزاری حتیٰ کہ صبح کر لی، پھر مکے میں داخل ہوئے۔ نافع نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ابن سعید کی روایت میں ہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز ادا کر لی۔ یحییٰ نے کہا یا عبید اللہ نے کہا تھا حتیٰ کہ صبح کر لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3044۔ حماد نے ایوب سے حدیث بیان کی، انہوں نے نافع سے روایت کی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی مکہ آتے تو ذی طویٰ کے مقام ہی میں رات گزارتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی، غسل فرماتے، پھر دن کے وقت مکہ میں داخل ہوتے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3045۔ انس یعنی ابن عیاض نے موسیٰ بن عقبہ سے، انہوں نے نافع سے روایت کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لاتے تو پہلے ذی طویٰ میں پڑاؤ فرماتے، وہاں رات بسر کرتے یہاں تک کہ صبح کی نماز ادا کرتے، پھر مکے میں داخل ہوتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ چھوٹے مضبوط ٹیلے پر تھی،
اس مسجد میں نہیں جو وہاں بنائی گئی ہے، بلکہ اس سے نیچے مضبوط ٹیلے پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3046۔ موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے، انہوں نے نافع سے روایت کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے رخ پر اس پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کو سامنے رکھا جو آپ کے اور لمبے پہاڑ کے درمیان تھا۔ آپ اس مسجد کو جو وہاں بنا دی گئی ہے ٹیلے کے کنارے والی مسجد کے بائیں ہاتھ رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ اس مسجد سے نیچے ایک کالے ٹیلے پر تھی۔ ٹیلے سے تقریباً 10 ہاتھ جگہ چھوڑتے، پھر آپ لمبے پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے، وہ پہاڑ جو تمہارے اور کعبے کے درمیان پڑتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3047۔ عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا پہلا طواف کرتے تو 3 چکر چھوٹے چھوٹے قدموں سے کندھے ہلا ہلا کر تیز چلتے ہوئے لگاتے اور 4 چکر چل کر لگاتے، اور جب صفا مروہ کے چکر لگاتے تو وادی کی ترائی میں دوڑتے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3048۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے یعنی قدوم کے بعد سب سے پہلے حج و عمرے کا جو طواف کرتے اس میں آپ بیت اللہ کے 3 چکروں میں تیز رفتاری سے چلتے، پھر باقی 4 میں عام رفتار سے چلتے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتے اور اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3049۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب مکہ آتے طواف فرماتے، اس کے ساتھ چکروں میں سے پہلے 3 میں چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تیز چلتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3050۔ ہمیں ابن مبارک نے حدیث بیان کی، ہمیں عبید اللہ نے نافع سے خبر دی، کہا انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 میں چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے حجر اسود تک 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 میں چلے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3051۔ سلیم بن احزر نے عبید اللہ بن عمر سے مذکورہ بالا سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حجر اسود سے حجر اسود تک رمل کیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3052۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب نے کہا، ہمیں حدیث بیان کی جبکہ یحییٰ نے کہا، اور الفاظ انہی کے ہیں، میں نے مالک کے سامنے قرات کی کہ جعفر بن محمد نے اپنے والد سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے حجر اسود سے دوبارہ وہاں تک پہنچنے تک 3 چکروں میں رمل کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3053۔ عبداللہ بن وہب نے کہا، مجھے مالک اور ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکروں میں حجر اسود سے حجر اسود تک رمل کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3054۔ عبد الواحد بن زیاد نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں جریری نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کی، آپ کی کیا رائے ہے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے 3 چکروں میں رمل اور 4 چکروں میں چلنا، کیا یہ سنت ہے؟ کیونکہ آپ کی قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ سنت ہے۔ کہا انہوں نے فرمایا انہوں نے صحیح بھی کہا اور غلط بھی۔ میں نے کہا آپ کے جملے کا کہ انہوں نے درست بھی کہا اور غلط بھی کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو مشرکوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی
مدینے کی ناموافق آب و ہوا، بخار اور کمزوری کے باعث بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ کفار آپ سے حسد کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، ان کی بات سن کر آپ نے انہیں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ 3 چکروں میں رمل کرو اور 4 چکروں میں عام رفتار سے چلو۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے ان یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کی، مجھے سوار ہو کر صفا مروہ کی سعی کرنے کے متعلق بھی بتائیے، کیا وہ سنت ہے؟ کیونکہ آپ کی قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سنت ہے۔ انہوں نے فرمایا، انہوں نے صحیح بھی کہا اور غلط بھی۔ میں نے کہا، اس بات کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے صحیح بھی کہا اور غلط بھی؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کا جمکٹا ہو گیا، وہ سب آپ کو دیکھنے کے خواہش مند تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ نوجوان عورتیں بھی گھروں سے نکلیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو مارا نہیں جاتا تھا۔ جب آپ کے راستے پر لوگوں کا ٹھٹھا لگ گیا تو آپ سوار ہو گئے۔ کچھ حصے میں چلنا اور کچھ میں سعی کرنا یعنی تیز چلنا ہی افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہی کرنا چاہتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3055۔ یزید بن زرعی تمیمی نے حدیث بیان کی، کہا، ہمیں جریری نے اسی سند سے خبر دی، البتہ اس نے یہ کہا کہ اہل مکہ حاسد لوگ تھے، یہ نہیں کہا کہ وہ آپ سے حسد کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3056۔ ابن ابی حسین نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، آپ کی قوم کا خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے طواف میں اور صفا و مروہ کے درمیان میں رمل کیا تھا اور یہ سنت ہے۔ انہوں نے فرمایا، انہوں نے صحیح بھی کہا اور غلط بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3057۔ عبد الملک بن سعید بن ابجر نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، میرا خیال ہے کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا، ان کی صفت تمہیں کس طرح نظر آئی، بیان کرو۔ میں نے عرض کی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مروہ کے پاس اونٹنی پر سوار دیکھا تھا اور آپ کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا بہت ہجوم تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ہاں وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لوگوں کو آپ سے دور ہٹانے کے لیے دھکے دیے جاتے تھے، نہ انہیں ڈانٹا جاتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3058۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمرہ قضاء کے لیے مکہ آئے تو انہیں یثرب یعنی مدینے کے بخار نے کمزور کر دیا تھا۔ مشرکین نے کہا، کل تمہارے ہاں ایسے لوگ آ رہے ہیں جنہیں بخار نے کمزور کر دیا ہے اور انہیں اس سے بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور وہ لوگ حتیم کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ بیت اللہ کے 3 چکروں میں چھوٹے قدموں کی تیز مضبوط چال چلیں اور دونوں یمانی کونوں کے درمیان عام چال چلیں، تاکہ مشرکوں کو ان کی مضبوطی نظر آ جائے۔ یعنی مسلمانوں کی مضبوط چال دیکھ کر مشرکوں نے کہا، یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ انہیں بخار نے کمزور کر دیا ہے، یہ تو فلاں فلاں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہیں پورے چکروں میں رمل نہ کرنے کا حکم دینے سے آپ کو محض اس شفقت نے روکا جو آپ ان سے فرماتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3059۔ عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی سعی اور بیت اللہ کے طواف میں رمل صرف مشرکین کو اپنے قوم کی طاقت اور قوت دکھانے کے لیے کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3060۔ لیث نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 یمانی کونوں کے علاوہ بیت اللہ کے کسی حصے کو چھوتے نہیں دیکھا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 3061۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن اسود یعنی حجر اسود والے کونے اور اس کے ساتھ والے کونے کے علاوہ جو کہ بنو جمح کے گھروں کی جانب ہے بیت اللہ کے کسی اور کونے کو نہیں چھوتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3062۔ خالد بن حارث نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی اور کونے کا استلام نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3063۔ ہمیں یحییٰ نے عبید اللہ سے روایت بیان کی، کہا مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی، فرمایا میں نے مشکل ہو یا آسانی اس وقت سے ان دونوں رکنوں یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کا استلام نہیں چھوڑا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کا استلام کرتے یعنی ہاتھ یا ہونٹوں سے چھوتے ہوئے دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3064۔ عبید اللہ نے نافع سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے پھر اپنے ہاتھ کو چوم لیتے۔ انہوں نے کہا میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا اس وقت سے اسے ترک نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3065۔ ابو طفیل بکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ فرما رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ دو یمانی کناروں یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ کسی اور کنارے کو چھوتے ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3066۔ مجھے حرملہ بن یحییٰ نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ابن وہب نے خبر دی، کہا مجھے یونس اور عمر نے خبر دی، اسی طرح مجھے ہارون بن سعید ایلی نے حدیث بیان کی، کہا ابن وہب نے عمر سے خبر دی، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم سے روایت کی کہ ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں حدیث بیان کی، کہا ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا ہاں اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تمہیں بوسہ دیتے تھے تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ ہارون نے اپنی روایت میں کچھ اضافہ کیا۔ عمر نے کہا مجھے زید بن اسلم نے اپنے والد اسلم سے اسی کے مانند روایت کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3067۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہا میں تجھے بوسہ دیتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا وہ تجھے بوسہ دیتے تھے اس لیے میں بھی بوسہ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3068۔ ہمیں خلف بن ہشام، مقدمی، ابو کامل اور قتیبہ بن سعید سب نے حماد سے حدیث بیان کی۔ خلف نے کہا ہمیں حماد بن زید نے عاصم محول سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن سرجس سے روایت کی، کہا میں نے سر کے اگلے حصے سے اڑے ہوئے بالوں والے یعنی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں اور بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا تھا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ مقدمی اور ابو کامل کی روایت میں اڑے ہوئے بالوں والوں کے بجائے آگے سے چھوٹی سی گنج والے کو دیکھا کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3069۔ عابس بن ربیعہ سے روایت ہے، کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، وہ فرما رہے تھے بلا شبہ میں نے تجھے بوسہ دیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3070۔
سوید بن غفلہ سے روایت ہے، کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور اسے چمٹ گئے اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ تم سے بہت قریب ہوتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3071۔ عبد الرحمن نے سفیان سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور کہا لیکن میں نے ابو القاسم کو دیکھا، وہ تم سے بہت قریب ہوتے تھے۔ انہوں نے وہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے چمٹ گئے کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3072۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اونٹ پر طواف فرمایا اور آپ اپنی ایک سرے سے مڑی ہوئی چھڑی سے حجر اسود کا استلام فرماتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3073۔ Welcome to my channel. علی بن مسیر نے ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے ابن جریج سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنی سواری پر بیت اللہ کا طواف فرمایا، آپ اپنی چھڑی سے حجر اسود کا استلام فرماتے تھے۔ سواری پر طواف اس لیے کیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ لوگوں کو اوپر سے دیکھیں، لوگ آپ سے سوال کر لیں کیونکہ لوگوں نے آپ کے ارد گرد ہجوم کر لیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3074۔ علی بن خشرم نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عیسیٰ بن یونس نے ابن جریج سے خبر دی، نیز ہمیں عبد بن حمید نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں محمد یعنی ابن بکر نے حدیث بیان کی، کہا ابن جریج نے ابو زبیر سے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہوئے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف اپنی سواری پر کیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ اوپر سے لوگوں کو دیکھ سکیں اور لوگ آپ سے سوال کر سکیں، کیونکہ لوگوں نے ہر طرف سے اجتحام کر کے آپ کو چھپا لیا تھا۔ ابن خشرم نے بتایا کہ وہ آپ سے سوالات پوچھ سکیں کہ الفاظ روایت نہیں کیے۔ ابن خشرم نے کہا تاکہ وہ آپ سے سوالات پوچھ سکیں کہ الفاظ روایت نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3075۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے اونٹ پر کعبے کے ارد گرد طواف فرمایا، آپ اپنی مڑے ہوئے سرے والی چھڑی سے حجر اسود کا استلام فرماتے تھے، اس لیے کہ آپ کو یہ بات ناپسند تھی کہ آپ سے لوگوں کو مار کر ہٹایا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3076۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، آپ اپنے مڑے ہوئے سرے والی چھڑی سے حجر اسود کا استلام کرتے تھے اور اس چھڑی کو بوسہ دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3077۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ میں بیمار ہوں، تو آپ نے فرمایا سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لو۔ انہوں نے کہا جب میں نے طواف کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی ایک جانب نماز ادا فرما رہے تھے اور نماز میں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3078۔ ہمیں ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی میرا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص صفا مروہ کے مابین سعی نہ کرے تو اسے کوئی نقصان نہیں، یعنی اس کا حج و عمرہ درست ہوگا۔ انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ میں نے عرض کی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں آخر تک، یعنی پھر کوئی حج کرے یا عمرہ تو اس کو کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جس نے شوق سے کوئی نیکی کی تو اللہ قدردان ہے، سب جانتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا جو شخص صفا مروہ کے مابین سعی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں فرماتا۔ اگر بات اسی طرح ہوتی جس طرح تم کہہ رہے ہو تو اللہ کا فرمان یوں ہوتا اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو ان دونوں کا طواف نہ کرے۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی تھی؟ بلا شبہ جاہلیت میں انصار ان دو بتوں کے لیے احرام باندھتے تھے جو سمندر کے کنارے پر تھے،
جنہیں اساف اور نائلہ کہا جاتا تھا۔ پھر وہ آتے اور صفا مروہ کی سعی کرتے، پھر سر منڈا کر احرام کھول دیتے۔ جب اسلام آیا تو لوگوں نے جاہلیت میں جو کچھ کرتے تھے اس کی وجہ سے ان دونوں یعنی صفا مروہ کا طواف کرنا برا جانا، کیونکہ وہ جاہلیت میں ان کا طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بلا شبہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، آخر آیت تک۔ فرمایا تو لوگوں نے پھر سے ان کا طواف شروع کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3079۔ ابو اسامہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام بن عروہ نے حدیث بیان کی کہ مجھے میرے والد عروہ بن زبیر نے خبر دی، کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، میں اس بات میں اپنے اوپر کوئی گناہ نہیں سمجھتا کہ میں حج و عمرہ کے دوران میں صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کروں۔ انہوں نے فرمایا کیوں؟ میں نے عرض کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پھر جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ انہوں نے فرمایا اگر قرآن کی آیت کا وہ مفہوم ہوتا جو تم کہتے ہو تو یہ حصہ اس طرح ہوتا، اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو ان دونوں کا طواف نہ کرے۔ اصل میں یہ آیت انصار کے پاس لوگوں کے متعلق نازل ہوئی۔ وہ جاہلیت میں جب تلبیہ پکارتے تو منات بت کا تلبیہ پکارتے تھے، اور اس وقت کے عقیدے کے مطابق ان کے لیے صفا مروہ کا طواف حلال نہ تھا۔ جب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر آئے تو آپ سے اپنے اسی پرانے عمل کا ذکر کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، مجھے اپنی زندگی دینے والے کی قسم، اللہ تعالیٰ اس شخص کا حج پورا نہیں فرماتا جو صفا مروہ کا طواف نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3080۔ سفیان نے ہمیں حدیث سنائی، کہا میں نے زہری سے سنا، وہ عروہ بن زبیر سے حدیث بیان کر رہے تھے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جس نے حج و عمرے میں صفا مروہ کا طواف نہیں کیا اس پر کوئی گناہ ہوگا، اور مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں کہ میں صفا مروہ کا طواف کروں یا نہ کروں۔ انہوں نے جواب دیا بھانجے تم نے جو کہا وہ کتنا غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طواف کیا اور تمام مسلمانوں نے بھی کیا، یہی حج اور عمرے کا طریقہ قرار پایا۔ اصل میں جو لوگ منات طاغیہ بت کے لیے جو کہ مشلل میں تھا احرام باندھتے تھے وہ صفا مروہ کے مابین طواف نہیں کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ اگر وہ بات ہوتی جس طرح تم کہہ رہے ہو تو آیت کے الفاظ اس طرح ہوتے تو اس پر کوئی گناہ نہیں جو ان دونوں کا طواف نہ کرے۔ زہری نے کہا میں نے اس بات کا ذکر جو عروہ سے سنی تھی ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے کیا، انہیں یہ بات بہت اچھی لگی۔ انہوں نے فرمایا بلا شبہ یہی تو علم ہے، میں نے بھی کئی اہل علم سے سنا، وہ کہتے تھے عربوں میں سے جو لوگ صفا مروہ کے درمیان طواف نہ کرتے تھے وہ کہتے تھے ان دو پتھروں کے درمیان طواف کرنا تو جاہلیت کے معاملات میں سے تھا، اور انصار میں سے کچھ اور لوگوں نے کہا ہمیں تو صرف بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا گیا ہے، صفا مروہ کے مابین طواف کا تو حکم نہیں دیا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، بلا شبہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ابو بکر بن عبد الرحمن نے کہا مجھے لگتا ہے یہ آیت ان دونوں طرح کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3081۔ عقیل نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی، کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور آگے اسی یعنی سفیان کی ابن ہشام سے روایت کی مانند حدیث بیان کی، اور اپنی حدیث میں کہا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس عمل کے متعلق سوال کیا تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو صفا مروہ کا طواف کرنے میں حرج محسوس کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بلا شبہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
ان دونوں کے مابین طواف کا طریقہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، کسی کو اس بات کا حق نہیں کہ ان دونوں کے درمیان طواف کو ترک کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3082۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ انصار اور بنو غسان اسلام لانے سے قبل منات کا تلبیہ پکارا کرتے تھے اور اس بات میں سخت حرج محسوس کرتے تھے کہ وہ صفا مروہ کے مابین طواف کریں۔ در حقیقت یہ طریقہ ان کے آباء و اجداد میں رائج تھا کہ جو بھی منات کے لیے احرام باندھے وہ صفا مروہ کا طواف نہیں کرے گا۔ ان لوگوں نے جب یہ اسلام لائے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، بلا شبہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اللہ قدردان ہے، سب جاننے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3083۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا انصار صفا مروہ کے درمیان طواف کرنا ناپسند کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، بلا شبہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3084۔ ہمیں یحییٰ بن سعید نے ابن جریج سے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ فرما رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے صفا مروہ کے ایک بار کے طواف یعنی سعی کے سوا کوئی اور طواف نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3085۔ ہمیں محمد بن بکر نے خبر دی، کہا ہمیں ابن جریج نے اسی سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی اور کہا سوائے ایک بار کے طواف یعنی پہلے طواف کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3086۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام قریب نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا عرفات سے واپسی کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف والی اس گھاٹی پر پہنچے جو مزدلفہ سے ذرا پہلے ہے، آپ نے اپنا اونٹ بٹھایا، پیشاب سے فارغ ہوئے، پھر واپس تشریف لائے تو میں نے آپ کے ہاتھوں پر وضو کا پانی ڈالا۔ آپ نے ہلکا وضو کیا، پھر میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز؟ آپ نے فرمایا نماز آگے یعنی مزدلفہ میں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے حتیٰ کہ مزدلفہ تشریف لائے اور نماز ادا کی۔ پھر اگلے دن مزدلفہ کی صبح حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ قریب نے کہا مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ پہنچنے تک تلبیہ پکارتے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3087۔ عطا نے خبر دی، کہا مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ اونٹنی پر سوار کیا۔ پھر کہا مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دی، فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک مسلسل تلبیہ پکارتے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3088۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام ابو معبد نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر پیچھے سوار تھے۔ آپ نے عرفہ کی شام اور مزدلفہ کی صبح لوگوں کے چلتے وقت انہیں تلقین کی سکون سے چلو، اور آپ اپنی اونٹنی کو تیز چلنے سے روکے ہوئے تھے حتیٰ کہ آپ وادی محصر میں داخل ہوئے، وہ مینا ہی کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر ماری جانے والی کنکریاں ضرور لے لو جن سے جمرہ عقبہ کو رمی کی جائے گی۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک مسلسل تلبیہ پکارتے رہے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 3089 ابن جریج سے روایت ہے، کہا مجھے ابو زبیر نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ انہوں نے اپنی حدیث میں یہ ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک مسلسل تلبیہ پکارتے رہے، البتہ اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کر رہے تھے جیسے انسان اپنی انگلیوں سے کنکر پھینکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3090 ابو احوص نے حسین سے حدیث بیان کی، انہوں نے کثیر بن مدرک سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے روایت کی، انہوں نے کہا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود نے جب ہم مزدلفہ میں تھے کہا میں نے اس ہستی سے سنا جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی، وہ اس مقام پر لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3091 حشیم نے کہا ہمیں حسین نے کثیر بن مدرک اشجعی سے خبر دی، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابن مسعود نے مزدلفہ سے لوٹتے وقت تلبیہ کہا تو کہا گیا کیا یہ اعرابی یعنی بدو ہیں؟ اس پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا یہ لوگ بھول گئے ہیں یا گمراہ ہو گئے ہیں؟ میں نے اس ہستی سے سنا جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی، وہ اس جگہ پر لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3090 سفیان نے ہمیں حسین سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3093 زیاد بقائی نے حسین سے حدیث بیان کی، انہوں نے کثیر بن مدرک اشجعی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید اور اسود بن یزید سے روایت کی، دونوں نے کہا ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ مزدلفہ میں فرما رہے تھے میں نے اس ہستی سے سنا جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی، آپ اسی جگہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے۔ یہ کہہ کر انہوں یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلبیہ پکارا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ تلبیہ پکارا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3094 ہم سے یحییٰ بن سعید نے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن ابی سلمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ منی سے عرفات گئے تو ہم میں سے کوئی تلبیہ پکارنے والا تھا اور کوئی تکبیر کہنے والا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3095 عمر بن حسین نے عبداللہ بن ابی سلمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا عرفہ کی صبح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم میں سے کوئی تکبیریں کہنے والا تھا اور کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا تھا، البتہ ہم تکبیریں کہہ رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی سلمہ نے کہا میں نے کہا اللہ کی قسم تم پر تعجب ہے، تم نے ان سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ آپ رسول تم پر تعجب ہے، تم نے ان سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3096 یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث سنائی، کہا میں نے امام مالک کے سامنے قرات کی کہ محمد بن ابی بکر ثقفی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ دونوں صبح کے وقت منی سے عرفہ جا رہے تھے دریافت کیا آپ اس عرفہ کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ذکر و عبادت کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم میں سے تحلیل کہنے والا لا الہ الا اللہ کہتا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا تھا، اور تکبیریں کہنے والا تکبیریں کہتا تو اس پر بھی کوئی نکیر نہ کی جاتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3097 موسیٰ بن عقبہ نے کہا مجھے محمد بن ابی بکر نے حدیث بیان کی، کہا میں نے عرفہ کی صبح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی آپ اس دن میں تلبیہ پکارنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے یہ سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی معیت میں کیا تو ہم میں سے کچھ تکبیریں کہنے والے تھے اور کچھ لا الہ الا اللہ کہنے والے، اور ہم میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی کے عمل پر عیب نہیں لگاتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3098
یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث سنائی، کہا میں نے امام مالک کے سامنے قرات کی کہ موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام قریب سے، اور انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں یعنی قریب نے ان یعنی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب گھاٹی کے پاس پہنچے تو سواری سے نیچے اترے، پیشاب سے فارغ ہوئے، پھر وضو کیا اور زیادہ تکمیل کے ساتھ وضو نہیں کیا۔ میں نے آپ سے عرض کی نماز، فرمایا نماز پڑھنے کا مقام تمہارے آگے یعنی مزدلفہ میں ہے۔ اس کے بعد آپ پھر سوار ہو گئے، جب مزدلفہ آئے تو آپ سواری سے نیچے اترے، وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر نماز کے لیے اقامت کہی گئی، آپ نے مغرب کی نماز ادا کی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنے پڑاؤ کی جگہ میں بٹھایا، پھر عشاء کی اقامت کہی گئی تو آپ نے وہ پڑھی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3099۔ یحییٰ بن سعید نے زبیر کے مولا موسیٰ بن عقبہ سے اسی سند سے روایت کی کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا عرفہ سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے ان گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کی طرف چلے گئے، پھر اس کے بعد میں نے وضو کے لیے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور عرض کی آپ نماز پڑھیں گے؟ فرمایا نماز پڑھنے کا مقام تمہارے آگے مزدلفہ میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3100۔ Hello guys, welcome to my channel Mirza JB. Like and subscribe. Hello guys, welcome to my channel Mirza JB.